اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران عزیز، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ آپ کے لیے استقامت کی بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو آپ نے آج اپنی زندگی کے اندر لائی ہے، اور آج کے بعد کی جو عملی زندگی ہے آپ کی، آپ لوگوں نے عملاً اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں اب آپ جماعت کا تعارف ہے۔ کسی اور کو آپ نے جماعت اسلامی نہیں سمجھنا، یا کسی اور سے گلہ نہیں کرنا کہ مجھے کسی نے کام کے لیے نہیں کہا، بلکہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے، سننا ہے، پڑھنا ہے، پرکھنا ہے، اور پھر اپنے آپ سے سوال کرنا ہے اور خود ہی آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ جماعت اسلامی کا جو نصب العین ہے، آپ نے دستور میں اس کو مطالعہ کیا اور آپ نے کہا کہ تمام سعی کا مقصود، یعنی میری تمام کوششوں کا مقصود فریضہ اقامت دین ہوگا عملاً، اور یعنی فریضہ اقامت دین کو ہم حکومت الہیہ کا قیام بھی کہتے ہیں یا اسلامی نظام زندگی کا قیام بھی کہتے ہیں۔ خود دستور کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ اس تمام سعی کی جو حقیقتاً میری جو کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ میں اللہ کی رضا حاصل کروں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد، کوئی دنیاوی مقصد میرے پیش نظر نہیں ہے۔ تمام معاشرے کے لوگ جماعت کے ارکان بن سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اپنے دستور میں کم سے کم فرائض، کم سے کم عبادات جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں یا اس کے معاملات زندگی کے لیے جو قطعاً اسلام لگاتا ہے، کم سے کم وہ باتیں لگائی ہیں۔ معاشرے میں تو لوگوں کا تصور یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی کا رکن بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا بہت اس کے اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ نہیں ایسی بات۔ ایک عام مسلمان کے لیے اسلام جو پابندیاں لگاتا ہے، دستور جماعت اور جماعت اسلامی شعوری طور پر ان پابندیوں کی طرف قائل کرتی ہے کہ اگر اسلام نے کسی چیز سے روکا ہے تو ہم شعوری طور پر اس سے رک جائیں اور اللہ کا حلف ایک مرتبہ دوبارہ اٹھا لیں اور یہ کہیں کہ اللہ میں اب تیرے ساتھ یہ دوبارہ وعدہ کرتا ہوں۔ شعوری مسلمان بن جائیں، اور پھر جو عبادات ہمارے اوپر قرآن اور سنت نے عبادات رکھی ہیں، ان عبادات کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے آئیں، تو ہر شخص ہمارا رکن جماعت بن سکتا ہے۔ کسی قسم کی کوئی پابندی کسی کے اوپر نہیں ہے۔ اور آپ تو سارے وہ لوگ ہیں کہ جو تحریکی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنی عملی زندگی میں کسی نے اسلامی جمعیت میں 8 سال گزارے ہیں، 10 سال گزارے ہیں، 12 سال گزارے ہیں، اور آپ نے اپنے ماں باپ کو اور اپنے خاندان کو اپنی آنکھوں کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ دیکھا ہے کہ تحریک اسلامی کیا ہے۔ آپ معاشرے سے ایسے اچانک اٹھ کے نہیں آ گئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا شرائط رکنیت آپ نے دستور کے اندر پڑھی اور آپ نے اپنے اوپر وہ پابندیاں عائد کی کہ میں ان شرائط کی اب پابندی کروں گا۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ میں نے جماعت اسلامی کے عقیدے کو جو ہے نا سمجھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ رکنیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سیدھی سی تشریح ہے، اور اس عقیدے کو سمجھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد، کوئی دوسرا نصب العین ہمارے پیش نظر نہیں ہے، کوئی دوسرا عقیدہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساتھ ہی ہم نے یہ کہا کہ ہم نے جماعت کے نصب العین کو بھی سمجھ لیا ہے۔ یعنی شرائط رکنیت کے اندر دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جماعت کے نصب العین کو، اس کی تشریح کے ساتھ
نصب العین کیا ہے؟ حکومت الہیہ کا قیام ہے. عملاً جو ہے نا حقیقت اور حقیقتاً کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہے. یعنی اس بات کو اس کی تشریح کے ساتھ سمجھنا. پھر اسی طریقے سے ایک دستور جماعت ہے. ظاہر ایک نظم کے اندر آدمی آتا ہے تو اگر اس کے قواعد و ضوابط نہ ہوں تو نظم چلتا نہیں ہے. کیونکہ انسانی معاشرے میں سے ہم کٹ کے ایک تھوڑا سا جو ہے نا اپنے اوپر ہم نے کوئی ذمہ داریاں عائد کی، کچھ جو ہے نا اپنے اوپر ہم نے کوئی چیزیں لاگو کی ہیں. جب ہم سب ایک نظریے کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں تو اس کے لیے، اس جماعت کے لیے ایک دستور اور قواعد و ضوابط، تو ہم نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اس دستور کی پابندی کریں گے. دستور کے اندر جو ہمارے لیے دفعات لکھی ہوئی ہیں کہ شورا کیسے بنے گی، دعوت کیسے دیں گے، تربیت کیسے دیں گے، ذمہ داریاں کیسے لگیں گی، ذمہ داریوں سے کسی کو معزول کیا جائے گا اس کا کیا طریقہ ہوگا، مقامی جماعت کیا ہوگی، حلقہ کیا ہوگا، تو یہ ساری باتیں جو ہے تنظیم کو چلانے کے لیے تو ہم نے کہا کہ ہم دستور جماعت کی پابندی کریں گے، تبھی تو ہم دائرہ رکن بنیں. پھر اسی طریقے سے جو فرائض شریعہ ہے، یعنی کوئی بھی ہمارا رکن بن سکتا ہے جو فرائض شریعہ کی پابندی کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کبائر ہیں کبائر سے اجتناب کریں. یعنی جو کبیرہ گناہ ہیں، فرائض شریعت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہاں تک تو ہمیں ہر بندے کو بات سمجھ میں آتی ہے. اس سے اگلی ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. یہ والی بھی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے حوالے کریں. جس طریقے سے ہمیں نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا ہمیں حکم دیتا ہے، اسی طریقے سے امانتوں کو درست جگہ پر رکھنے کی بھی جو ہے نا ہمیں حکم دیتا ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ جو فرائض شریعہ ہیں ہم ان کی پابندی کریں گے، اور ساتھ جو ہے نا کبائر سے اجتناب. کوئی بھی شخص ہمارا رکن بن سکتا ہے، اس معاشرے میں سے اٹھ کے کوئی بھی شخص جو ہے نا جماعت کا رکن بن سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک پابندی جو رکنیت کی شرائط کے اندر ہے کہ ذریعہ معاش، اور دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ معصیت فاحشہ، یعنی طریقہ معاش جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو معصیت فاحشہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. معصیت فاحشہ کیا ہے؟ کہ ایک آدمی جو ہے نا سود کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، یا شراب کے ذریعے سے پیسہ کما رہا ہے، یا یہ کہ زنا کا کوئی اس کا اڈا ہے اس کے ذریعے سے پیسے کما رہا ہے، یا رقص کا کوئی اڈا ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے نا یعنی رشوت ہے، خیانت ہے، بددیانتی ہے، کسی ذریعے سے اس کو معصیت فاحشہ کا ہے. کہ کوئی ایسا ذریعہ معاش نہیں اختیار کرے وہ شخص کہ جو ان چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ جماعت کے ارکان نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے. تو اگر وہ اپنے ذریعہ معاش پہ خود اپنے اوپر جو اسلام پابندی لگاتا ہے، ان چیزوں کے اوپر اسلام پابندی لگاتا ہے، اگر یہ پابندی ایک آدمی قبول کرتا ہے اور فرائض کی جو ہے نا پابندی کرتا ہے، کبائر سے اجتناب کرتا ہے، ذریعہ معاش کو درست کر دیتا ہے، پاکیزہ بنا دیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جماعت کا جو ہے وہ رکن بن جاتا ہے. اسی طریقے سے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں. مثال کے طور پر وراثت میں انسان کو مال ملتا ہے، لیکن وہ مال جو ہے وہ ناحق ہے. اس کے باپ دادا نے کسی کی، مثلا ہمارے معاشرے کے اندر عام سی بات ہے، ہم اپنی پھوپھیوں کو جو ہے نا وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے، اپنی بہنوں کو جو ہے نا حصہ نہیں دیتے، اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، جو ہماری صلب سے ہیں ہم ان کو بھی حصہ نہیں دیتے. تو اگر اس طریقے سے کوئی مال ٹرانسفر ہوا ہے اور کسی ناحق جو ہے نا جو وہ مال ٹرانسفر ہوا ہے، تو اگر وہ شخص مال کو واپس حقداروں کی طرف لوٹا دے تو وہ جماعت کا رکن بن سکتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو شرائط رکنیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، شرائط رکنیت ہے. اب اس کے بعد ایک آدمی حلف اٹھاتا ہے، اب اس کے کچھ فرائض ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں فرائض رکنیت. فرائض رکنیت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو انسان کی زندگی ہے اس کے اندر کچھ تغیرات مطلوب ہیں. اب ایسا نہیں ہے نا کہ آپ جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب آپ نے ایک حلف تو ہم نے اللہ کے سامنے اٹھایا، الست بربکم قالوا بلی، ہماری روحوں نے کہا قالوا بلی، کیوں نہیں. پھر اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
کہ جب تمہاری روحیں زمین پہ چلی جائیں گی، ماں باپ کے ملاپ کی وجہ سے تمہاری روح کو جب جسم مل جائے گا تو تمہارے پاس میرے پیغمبر آئیں گے، دعوت لے کر آئیں گے۔ جو کوئی اس کی اتباع کرے گا، انبیاء کی بات کو مانے گا، تو واپس جب لوٹ کے میرے پاس آئے گا تو اس کے لیے کوئی غم اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی عالم ارواح میں اللہ نے ہمارے سامنے کہی اور ہم نے اس بات کو مانا۔ ہم نے کہا کہ اللہ تیرے پیغمبر آئیں گے، ہم اس کو مانیں گے۔ اب یہ زندگی جو ہے نا بہت مختصر سی ہے، یہ آزمائش ہے۔ آزمائش یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر ہم زندگی کے اسٹیج کے اوپر کچھ آتے ہیں، پلے کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو تغیرات اس وقت مطلوب ہیں، ہمیں جو اپنی زندگی کے اندر تغیرات لانے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کم سے کم مجھے اتنا علم حاصل ہو جائے۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کی باتیں کی ہیں وہ تو بہت وسیع ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم میں لے کے آیا ہوں اس کی مثال بارش کی طرح ہے، کہ بارش برستی ہے، ایک زمین وہ ہوتی ہے جو پانی کو جذب کرتی ہے، وہاں سے روئیدگی پیدا ہوتی ہے۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے جو پانی کو تالاب کی صورت میں روک لیتی ہے، خود فائدہ نہیں اٹھاتی، وہاں سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیسری زمین وہ ہے جس پہ بارش برستی ہے اور نیچے سے چٹیل میدان رہ جاتا ہے، پتھر رہ جاتے ہیں اور مٹی بہہ کے نکل جاتی ہے۔ کہا کہ میں جو علم لے کے آیا ہوں اس کی مثال بھی ایسی ہے، اس سے انسان خود فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس اسلام کی تعلیمات کو انگیز کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، باقی انسانیت کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے علم سے اس کو ذاتی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، بڑا نام و نمود ہے، اس کا بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن خود اندر سے کالا ہے، اس کا علم خود اس کو جو ہے نا یا متکبر ہے، کالا ہونے سے مراد متکبر ہے، اپنے علم کے اوپر جو ہے نا غرور کرتا ہے، تو اس کو علم اس کو فائدہ نہیں دیتا، اس کے علم سے باقی لوگ تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہ خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ یعنی دوسرے نمبر پہ انسان ہے۔ تیسرا وہ ہے کہ جو دائرہ اسلام کے اندر آتا ہی نہیں۔ تو فرائض رکنیت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کم سے کم اتنا علم کہ جو مجھے یہ بتائے کہ یعنی اسلام کیا ہے اور جاہلیت کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ حدود اللہ کی واقفیت، کہ میں اس حد تک تو جا سکتا ہوں، یہاں سے آگے حدود اللہ کو میں کراس کروں گا۔ اور یہ زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے بندے کے ہاتھ کے قریب پیسہ ہوتا ہے تو یا تو وہ حدود اللہ ٹپ کے جو ہے نا آگے چلا جاتا ہے، پیسہ جیب میں ڈال لیتا ہے، حالانکہ وہ پیسہ اس کے پاس آنا ہی ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اور فقہ کا بنیادی علم حاصل کرنا، اس علم کے ساتھ جڑ جانا، کیونکہ آپ داعی ہیں، آج کے بعد آپ داعی ہیں، آپ نے خود اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی خواہشات کو بدلنا ہے، اپنی عملی زندگی کو بدلنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ آپ اب جو ہے نا مرجع خلائق ہیں، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ سے پوچھیں گے، تو پھر جو ہے نا آپ کو بنیادی علم جو ہے نا کم از کم آپ کو وہ حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنی مسجد سے جڑ جائیں، اس کے لیے جو ہے نا آپ اپنی مقامی جماعتوں میں، آپ کے پاس علماء اکرام ہیں، آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں، ورنہ آج تو دین کا علم حاصل کرنا اتنا آسان ہے کہ آپ صرف موبائل لے کے بیٹھ جائیں، نیٹ پہ چلے جائیں اور آپ کو جو ہے نا ساری قرآن اور حدیث اور ہر چیز جو ہے نا آپ پڑھیں، اگر پڑھ نہیں سکتے سن سکتے ہیں، وہاں سے جو ہے نا علم۔ اور روزانہ تقریباً ہم 4 5 6 گھنٹے نیٹ کے اوپر آج کل گزار رہے ہیں، تو اس میں سے کم از کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے نا ہم اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کر دیں، مکتبہ شاملہ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا ہمارے اپنے جماعت کے جو ہے نا چینل ہیں جن کے اوپر قرآن اور حدیث، میرا اپنا مثلا چینل ہے، میں ڈیلی ایک حدیث جو ہے نا آپ کے لیے بھیجتا ہوں، اور 4 گھنٹے 5 گھنٹے مطالعہ کر کے 15 منٹ کی حدیث آپ کے لیے بھیجتا ہوں، لیکن ہمارے پاس وہ 15 منٹ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو سن سکیں کم از کم۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو سننا اور اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا، تو تبھی جو ہے نا اندر سے انسان زندہ رہتا ہے، فکر انسان کی زندہ رہتی ہے اگر وہ مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، دین کے ساتھ اگر وہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے نا اپنی فکر و نظر کو بدلنا، اپنے معاملاتی زندگی کو بدلنا، اپنے نقطۂ نظر کو بدلنا، اپنی ترجیحات زندگی کو بدلنا۔ اور ترجیحات زندگی یعنی عملی طور پر آپ نے اسلامی تعلیمات کا جب آپ علم حاصل کریں گے تو وہ احکامات جو ہے نا آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے چلے جائیں گے۔ اب یا تو یہ ہے کہ آپ اپنی پرانی روش پہ چلتے چلے جائیں، یا یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جائیں۔ اپنی فکر کو بدلنا ہے، اپنے نقطۂ نظر کو بدلنا ہے، اپنی ترجیحات کو، خواہشات کو بدلنا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ فکر و نظر کو بدلنا ہے، اپنے خیالات کو بدلنا ہے، اپنی ترجیحات کو بدلنا ہے، اور اس کو اسلامی تعلیمات کے سانچے کے اندر ڈالتے چلے جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر
جاہلانہ رسومات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. اب یہ جو یعنی ہمارے شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں یا ہمارے جو ہے نا اموات کی رسومات ہیں، اس کے علاوہ معاشرے کے اندر ہر گلی میں ہر خاندان میں کچھ رسومات ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری ناک کٹ جائے گی اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا. تو دیکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہوتا ہے وہ بالکل برحق بات کرتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ معاشرہ مجھے کیا کہے گا. تو بالکل اسی طریقے سے رسومات جاہلیہ سے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں ان سے بالکل اپنے آپ کو کاٹ دینا اور اس کی جگہ جو اسلامی احکامات ہیں، شریعت ہے، اس کے مطابق آ جانا. اپنی جو ہے نا خوشی غمی کو اس کے مطابق بنانا اور اپنی شادی بیاہ کو اس کے مطابق بنانا. اپنی جو اجتماعیت ہو اس کے اندر سے وہ رسومات جو ہندوانہ رسومات بھی آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اسی طریقے سے جاہلیت کی پرانی رسومات جو ہمارے خاندانوں میں چلی آ رہی ہوتی ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو کاٹ کے دین کی طرف واپس لے کے آنا، شریعت کی طرف واپس لے کے آنا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ تعصبات ہیں، خاندانی تعصبات ہیں، زبانی تعصبات ہیں، لسانی تعصبات ہیں. ان تعصبات سے اپنے آپ کو بالا کرنا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اپنی دلچسپیوں کے انسان بدلے اور اپنے مشاغل کو بدلے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے جو جھگڑے اور بحثیں ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بندہ بالا کر دے. یعنی یہ جو تعصبات سے اپنے آپ کو بالا کرنا، اور یہ تعصبات ظاہر ہے میرے ایک خاندان ہے اور اس کے ساتھ میرا ایک لگاؤ ہے. میں ایک معاشرے میں ایک جماعت کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہوں، میرا اس کے ساتھ ایک بلوغ کی حد تک جو ہے نا تعلق ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو جاہلانہ تعصبات ہیں جو ہماری زندگی کے اندر آج معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہماری بحثیں جو ہے نا وہاں چلتی رہتی ہیں، تو ہم ان سے بالا ہو کے اپنے آپ کو باہر نکالیں اور دین اسلام کے احکامات اور عملی زندگی کے اندر اللہ کے دین کو لانے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے فساق اور فجار ہیں، جن کے پاس معاشرے کی امانتیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اور میری ان کے ساتھ ایک مودت ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا میرے موالات ہیں ان کے ساتھ، میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. وہ میرے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، میری پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، میری برادری سے تعلق رکھتا ہے. لیکن جب امانتیں اس کے ہاتھ میں آتی ہیں تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ وہ امانتوں کے اندر خیانت کر رہا ہوتا ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ وہ لوگوں کی زمین ہتھیار رہا ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کرتا ہے، چونکہ اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس عہدہ ہے، اسٹیٹس ہے. لیکن چونکہ میرے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، میری برادری سے تعلق رکھتا ہے، میری جماعت سے تعلق رکھتا ہے. یہ جماعت بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر میری جماعت سے تعلق رکھتا ہے اور کرتا غلط کام ہے تو میں کیا اس کی پشت پہ کھڑا ہو جاؤں گا؟ نہیں. تو یعنی ان تمام چیزوں سے، یعنی فساق اور فجار سے اپنی مودت کو کاٹنا، اپنے تعلق کو کاٹ کے معاشرے کے صالح اور نیک لوگوں کے ساتھ جوڑنا اور امانتیں ان کے حوالے کرنا. جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو تو 1400 سال سے ہم جو ہے نا عبادت سمجھتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات کی بات جب آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سیاست بڑی گندی چیز ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ معاشرہ عمومی طور پر یہ تصور رکھتا ہے. اس لیے جو ہے نا ہم نے اپنے جو ہے نا تعلقات کو دیکھنا ہے کہ کس بات سے میرا رب خوش ہوتا ہے. اور یہ میں امانت جس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، یہ دیکھو ایک چھوٹی سی پرچی ہوتی ہے، ایک ووٹ کی پرچی ہوتی ہے، لیکن یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے نا ایک پرچی 1 ارب روپے کی بن جاتی ہے. آپ کا ایک ووٹ، جس وقت ایک آدمی وزیر اعظم بنتا ہے نا آپ کے ووٹ کے ذریعے سے، تو اس کی ایک پرچی جو ہے نا آپ کی ایک ووٹ کا جو آپ پرچی اسٹیمپ لگاتے ہیں، یہ 1 ارب روپے کی بن جاتی ہے. تو 1 ارب روپے اگر آپ نے کسی کے ہاتھ میں رکھ دیا اور وہ فاسق اور فاجر ہے اور وہ اللہ کے دین کے خلاف کام کرنے والا ہے، وہ انسانوں پہ ظلم کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو مقصد یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو زیادہ گہرائی سے سوچتے نہیں ہیں، لیکن ہمارا دستور اور جماعت اسلامی ہمیں یہی بات سمجھاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا معاملات زندگی میں راستی اور عدل اور خدا ترسی اور حق پرستی کو جو ہے نا اختیار کرنا. یہ نہیں ہے کہ بس یہ میرے بھائی نے یہ بات کہہ دی اور یہ میرا بھائی ہے اور یہ میرا جماعت کا رکن ہے اور یہ میرا کارکن ہے، تو بس یہ حق کرے یا نہ حق کرے میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، عدل اور انصاف اور معاشرے کے اندر خدا ترسی پیدا کرنا. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اب آپ چونکہ معاشرے میں جماعت اسلامی کے آپ داعی ہیں، آپ جماعت اسلامی کا تعارف ہیں اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، تاکہ لوگ آپ کو پہچانیں کہ یہ پہلے کوئی اور شخص تھا، آپ کوئی اور شخص ہے. اور زندگیاں دیکھو، ابھی ایک نوجوان ہے جو آپ کے سامنے، اس نے حلف پڑھا ہے اور وہ رو رہا ہے. اور وہ احساس کیا چیز ہے؟ یہ احساس زندہ رہنا چاہیے. یہ فکر ہے، یہ احساس ہے
یہ احساس کو زندہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا فریضہ اقامت دین میری تمام ترجیحات کا اصل مرجع جو ہے نا یہ ہو جائے، اور تبدیلی جو ہے نا وہ یہ آ جائے کہ بس میری خواہشات، میرا اٹھنا بیٹھنا فریضہ اقامت دین کے لیے۔ اور فریضہ اقامت دین کی نسبت جو ہے نا یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اللہ کے دین نے دوبارہ واپس قائم ہونا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ لیکن جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزہ حج زکوٰۃ تو ظاہر مکہ مکرمہ میں بھی قائم ہو رہا تھا اور کر بھی رہے تھے وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس وقت آپ طائف کی وادی میں جاتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں، خون کھاتے ہیں، خون جو ہے نا آپ کے جسم سے بہتا ہے، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں چلے جاتے ہیں، غزوہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا حنین ہے، فتح مکہ ہے، یہ سارے، پھر غزوہ تبوک ہے، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے دین کو قائم اس سے پہلے بھی انبیاء نے کیا، داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے، پھر یوسف علیہ السلام نے، پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس کے بعد وہ نظام خلفائے راشدین نے چلا کے دکھایا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس اللہ کے دین کو دوبارہ سے قائم کرنا، یعنی 1400 آج 41 ہے تو 30 سال تک 35 سال تک خلافت رہی، لیکن 1410 سال تو ہو گئے کہ اللہ کا دین مغلوب ہے، عدالت کے اندر مغلوب ہے، پارلیمنٹ کے اندر مغلوب ہے، ہمارے معیشت کے اندر جو ہے نا بینکوں کے اندر مغلوب ہے، نظام تعلیم کے اندر مغلوب ہے۔ اور آج تو ہم اپنے ملک میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہم نے بنایا ہے، اس میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم نے کلمے کی بنیاد پر بنایا، اور سارے جو ہے نا اللہ کے، اور اس میں ہم نے تسلیم بھی اپنے دستور پاکستان میں کر لیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی، اس میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی جو ہے نا ہماری پارلیمنٹ قرآن کو چھوڑ کے جو ہے نا قوانین بنا رہی ہے، ہماری بینکوں میں سود کا نظام چل رہا ہے، وہ جو پیچھے جو ہے نا یہودیوں کا بنایا ہوا نظام ہے وہی سود کا نظام چل رہا ہے، پھر ہمارا نظام تعلیم لارڈ مکالے کا بنایا ہوا ہے، ہماری عدالتوں کے اندر جو ہے نا وہی انگریز کا نظام چل رہا ہے، کوئی جو ہے نا قرآن و سنت، لیکن اس نظام کو واپس لے کے آنا، اس کے لیے میں نے 1 منٹ دینا ہے، 1 گھنٹہ دینا ہے روزانہ، میں نے اس کے لیے 1 روپیہ دینا ہے، 1 لاکھ روپیہ دینا ہے، تو آپ نے اس کو عبادت سمجھنا ہے۔ میری اپنی زندگی کی تمام ترجیحات کے اندر فریضہ اقامت دین شامل ہو جائے کہ یہ میری زندگی کا جو ہے نا سب سے بڑا نصب العین ہے۔ عملی طور پر اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ عملی طور پر جو ہے نا یہ ہے کہ خود کو بدلنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ رات کو جس وقت آپ سو رہے ہوں گے نا، کل والے جب آپ امیدوار رکن تھے اور آج آپ رکن جماعت ہیں، تو کل کی حیثیت میں اور آج کی حیثیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب آپ نے یہ احساس کرنا ہے اور اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو آپ کا گھر ہے، سب سے پہلی رعیت جو ہے نا، سب سے پہلی رعیت تو آپ کا اپنا جسم ہے، اس کو بدلنا ہے۔ پھر آپ کی رعیت آپ کا گھر ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے پوتے پوتیاں نوازے ہیں، ان کے اوپر فوکس ہونا ہے کہ ان کو جو ہے نا میں نے قرآن پڑھانا ہے، حدیث پڑھانی ہے، دین پڑھانا ہے، لٹریچر پڑھانا ہے، ان کی فکر کو زندہ کرنا ہے، ان کو جو ہے نا نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ فریضہ اقامت دین کا نقطہ سمجھانا ہے۔ تو یہاں سے جماعت اسلامی جڑ پکڑتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ منصورہ میں جماعت اسلامی نے جڑ کیوں نہیں پکڑی؟ منصورہ میں تو پکڑے گی تو وہاں کی مقامی جماعت میں پکڑے گی۔ امیر جماعت نے جو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے وہ ایک رکن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس رکن کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس رکن کے گھر کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے، حج کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ فریضہ اقامت دین کے لیے اہل خانہ کا اجتماع ہوتا ہے۔ کوئی وہاں پہ چندہ بکس رکھا ہوا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا 5 روز اس میں ڈال دیں۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر کو جو ہے نا مرجع خلائق بنانا ہے اور دعوت کا مرکز بنانا ہے۔ اور اس گھر کے اندر جو ہے نا ایک تو یہ کہ آپ خود دائی ہوں گے، آپ کے بچے دائی بنیں گے، آپ کی اہلیہ دائی بنے گی، دائیہ بنے گی، لیکن اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اپنے محلے کے آپ ذمہ دار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جو پڑوس ہے نا، 10 گھر دائیں بائیں 30-40 جو آپ کے گھر ہیں یہ آپ کا پڑوس ہے۔ اور صحابہ اکرام نے کہا کہ اس پڑوس کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید تھی کہ ہمیں خطرہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کو وراثت کے اندر شامل کر لیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آ کے جن کے پاس علم ہے وہ جو ہے نا، یعنی وہ ان لوگوں کو جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو جا کے پڑھاتے کیوں نہیں ہے، سکھاتے کیوں نہیں ہے، اور جن کے پاس جو ہے نا علم نہیں ہے ان کو کیا ہو گیا کہ وہ جا کے جو ہے نا لوگوں سے سیکھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اتنی بڑی سوچ اور فکر اور اللہ تعالیٰ نے نظریہ دیا ہے تو اس نظریے کو کم از کم اپنے 40 گھر جو ہیں پڑوس کے، یا اپنی گلی جو ہے آگے پیچھے کی 2 گلیاں ہیں، ان تک اقامت دین کی جدوجہد کو آپ نے پہنچانا، اس نظریے کو پہنچانا، لوگوں کے دکھ درد کے اندر شریک ہونا، یہ کام بنیادی کام ہے۔ لیکن ہم عموماً جو ہے نا ہم منصورہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، زون کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ضلع کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ضلع کچھ نہیں کر رہا، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم گلی محلے میں کیا کر رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر کیا کر رہے ہیں۔
اسی طریقے سے جو ہے نا تیسرے نمبر پر ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ مال خرچ کرنا، اور اپنی مقامی جماعت کو جو ہے نا ایک جو ماڈل جو یونین کونسل ہے اس کو ماڈل یونین کونسل بنانا۔ آپ کا جو نظم ہے مقامی جماعت کے ساتھ آپ جڑ کے آئے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے نا سب سے پہلی آپ کی درخواست کہاں سے منظور ہوئی ہے؟ وہ آپ کی مقامی جماعت میں سے ہوئی ہے۔ آپ کے جو مقامی جماعت کے ارکان ہیں انہوں نے آپ پر اعتماد کیا ہے، مقامی جماعت کے امیر نے آپ پر اعتماد کیا۔ اس کے بعد جو زون کے جو ارکان ہیں انہوں نے آپ پر اعتماد کیا، اس کے بعد ضلعی شورا کے اندر بات آتی ہے۔ اس لیے وہاں مقامی جماعت کے اندر جو ہے نا ارکان کے ساتھ جڑ کے اس مقامی جماعت کو ماڈل مقامی جماعت بنانا، اور ماڈل مقامی جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے ہفتہ وار اجتماعات باقاعدگی سے ہو رہے ہیں، آپ جو ہے نا دعوتی کیمپ کے لیے نکل رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ جو ہے نا وہاں کے لیے مقامی جماعت کے لیے مالیات اکٹھی کر رہے ہیں، تو یعنی آپ وہاں پہ جو ہے نا آپس میں شیر و شکر ہو کے رہیں گے تو پھر جو ہے نا وہاں مقامی جماعت طاقتور ہوگی۔ ابھی دیکھیں نا یہ کورونا کی مہم میں ہم نے 10 کروڑ روپے کا یہاں پنڈی میں کام کیا ہے، سٹی ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے اندر، اور مقامی جماعتوں کے اندر کیا ہے۔ ایک ہماری مقامی جماعت نے 60-70 لاکھ روپے کا کام کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے نا لوگوں کے شناختی کارڈ وصول کیے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ان کے کانٹیکٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ہماری ایک مقامی جماعت کے اندر جماعت اسلامی نے جڑ پکڑی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ پہلے بھی ہم نے جیتی ہوئی ہے ہمارے خالد مرزا صاحب والی، لیکن اس میں جتنا بڑا کام ہوا، اسی طریقے سے بعض مقامی جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے کا انہوں نے کام کیا ہے، اور وہاں جو ہے نا لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس اکٹھا ہوا ہے۔ تو آپ اپنی مقامی جماعت کے لیے فوکس ہوں کہ ہم اپنی گلی میں، محلے میں، یونین کونسل میں ہم کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، کیونکہ ترکی میں جو اتنا بڑا جو انقلاب آیا ہے طیب اردوغان نے، وہ جو انقلاب لے کے آئے ہیں وہ ہے بنیادی طور پر مقامی جماعت کے اندر سے اٹھے ہوئے لوگ۔ ایک میسج کے اوپر جو ان کے اگر 1 کروڑ بندہ نکلتا ہے، یعنی پوری ترکی میں جو ہے نا انقرہ میں اور باقی جو ہے نا استنبول میں تو لوگ آ کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے، لیکن پوری ترکی میں کم از کم 1 کروڑ بندہ نکلا، ایک میسج کے اوپر نکلا۔ تو کیسے نکلا؟ ان کی جڑیں جو ہے نا مقامی جماعتوں کے اندر تھی، گراس روٹ یونٹ جو ہے اس کے اندر ان کی جڑیں موجود تھیں۔ اس لیے جب تک ہم گراس روٹ کے اندر جو ہے نا اتریں گے نہیں، اپنے گلی اور محلے اور مقامی جماعت کو فوکس نہیں کریں گے، کوئی تبدیلی اوپر سے نہیں آتی، تبدیلی ہمیشہ نیچے سے آئے گی۔ اوپر جو ہے نا لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ منصورہ کی لیڈرشپ ہو یا صوبے کی لیڈرشپ ہو یا ہماری ضلع کی لیڈرشپ ہو، وہ آپ کو سپورٹ دے رہی ہوتی ہے۔ اور اس مرتبہ ہم نے کورونا مہم میں یہی پالیسی اختیار کی کہ بھائی خود نیچے مقامی جماعت میں فنڈ اکٹھا کریں، پیکٹ بنائیں، نیچے جو ہے نا گھروں میں پہنچائیں، زون آپ کو سپورٹ دے گا، ضلع آپ کو سپورٹ دے گا، الخدمت ضلع کی آپ کو سپورٹ دے گی، اور اس طریقے سے الحمدللہ سب کو جب جمع کرتے ہیں 10 کروڑ روپے بنتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا آپ لوگوں نے مقامی جماعت کے استحکام کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بالائی جو ہدایات ہوتی ہیں، ہمارے تمام فیصلے ہماری مرکزی شورا کرتی ہے۔ ہمارا پالیسی ساز ادارہ جو ہے وہ مرکزی شورا ہے، ضلعی شورا پالیسی ساز ادارہ نہیں ہے۔ یہاں سے تو کوئی تجاویز مرتب ہوتی ہیں، اٹھا کے ہم جو ہے نا صوبے میں بھیج دیتے ہیں، صوبائی پارلیمانی بورڈ کو بھیج دیتے ہیں، سیاسی امور کے حوالے سے یا ہمارے منصوبے کے حوالے سے یا کوئی اور جو ہماری پالیسی ہوتی ہے، یہاں سے تجاویز اوپر اٹھتی ہیں، تجاویز اٹھ کے جو ہے نا صوبائی پارلیمانی بورڈ میں چلی جاتی ہیں، صوبائی پارلیمانی بورڈ سے مرکزی پارلیمانی بورڈ میں جاتی ہیں، فائنل جو پالیسی بنتی ہے وہ مرکزی شورا بناتی ہے۔ مرکزی ہمارے پوری جماعت اسلامی کے اندر 2 ادارے منتخب ہوتے ہیں، ایک امیر جماعت منتخب ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہے نا مرکزی شورا کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام جو ہے نا وہ ہماری کیا ہوتی ہیں، وہ استصواب ہوتا ہے، تقرریاں ہوتی ہیں، صوبائی شورائیں اور ضلعی شورا کا انتخاب ہوتا ہے، باقی سارے استصواب ہوتے ہیں، امیر جماعت کے ہم سارے نمائندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے کہ بالائی جو فیصلے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا ہم نے یہاں پر بحث و تکرار نہیں کرنی، اس کو امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے۔ میرے ضلع کا بھی یہ فرض ہوتا ہے، میرے صوبہ کا بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ اوپر سے جو پالیسی نیچے آئی ہے، فلو ہوئی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کروانی ہے۔ امیر ضلع کا بھی یہی کام ہے، امیر زون کا بھی یہی کام ہے، ضلعی شورا کا بھی یہی کام ہے، مقامی جماعت کے امیر کا بھی یہی کام ہے کہ ہم نے اس پالیسی کے لیے نیچے فضا ہموار کرنی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے، اور سیاسی لحاظ سے بھی اس وقت بلدیاتی الیکشن بھی قریب ہے، اور صوبائی قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے نمائندوں کے تقرر کے لیے ابھی ہم نے اپنی شورا میں فیصلے کیے، ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ تو میں جو آج ہمارے نئے ارکان بنے ہیں ان کے لیے جو ہے نا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 2-3 ارکان ایسے ہیں کہ جنہوں نے حلف اپنے زون میں اٹھا لیا تھا، لیکن آج ہمارے یعنی 18 ارکان تو یہاں پر تھے، ایک پیچھے جو رکن کا حلف رہ گیا تھا 19 ہو گئے،
اور 3 ارکان ہمارے مشروط بنے ہیں، وہ ایک نیچے زون سے جو ہے نا ان کی درخواستیں فائنل ہو کے آ جائیں گی، تو کوئی 21-22 ہمارے جو ہے نا یہ ارکان بنے اس ذیلی شورا میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات کے اوپر، یہ جو شرائط رکنیت ہیں، فرائض رکنیت ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ اللہ کے دین کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں چودھری منیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تمام لوگوں کے لیے استقامت کی دعا کریں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ یہاں نماز پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔